السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ابراڈ زندگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام ان تھائی لینڈ، یعنی تھائی لینڈ میں اسلام کیسے پھیلا، یہاں پر جو مسلمان لوگ ہیں وہ کس کس ملک سے آئے ہیں، یہاں پہ لوگ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مذہبی امور سر انجام دینے میں ان کو کچھ مشکلات ہیں یا ان کی اسلامی زندگی یہاں پہ آسان ہے، تھائی لینڈ میں کتنی مسجدیں ہیں، مسلمان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کیسے چلتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، تھائی لینڈ کا جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ ہے بدھ مت۔ یہاں کی 95% آبادی بدھزم کو فالو کرتی ہے اور اس کے بعد 1% لوگ جو ہے وہ ہندوازم یا چائنیز جو ریلیجن ہے ٹاؤازم یا سکھزم یا باقی جو بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہ 1% یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اسلام تھائی لینڈ میں اقلیتی مذہب ہے۔ تقریباً 5% جو آبادی ہے وہ مسلم ہے اور زیادہ تر مسلمان جو یہاں پہ ہیں وہ سنی ہیں۔ تھائی لینڈ میں کل 76 صوبے ہیں، مگر ان میں سے صرف 4 صوبے ایسے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں پائے جاتے ہیں اور ان صوبوں کو، ان شہروں کو اسپیشلی مسلمانوں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ باقی تھوڑی تھوڑی تعداد میں تقریباً سارے شہروں میں، سارے صوبوں میں جو ہے وہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ یہ 4 صوبے ہیں: یالا، ساتن، پتانی اور نراتھی واد۔ اگر آپ کبھی بینکاک آئیں تو ان چاروں صوبوں میں سے کسی ایک میں بھی ضرور چکر لگائیے گا تاکہ مسلمانوں کا جو رہن سہن ہے یا ان کا جو تھائی مسلمز کا جو کلچر ہے وہ آپ دیکھ سکیں۔ تھائی لینڈ کے مسلمانوں میں سے زیادہ تر دوسرے ممالک میں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، جیسے چائنا ہے، ملائیشیا، برما، پاکستان، انڈیا، ویتنام۔ تو اگر اوریجن کے حساب سے دیکھا جائے تو تھائی لینڈ میں تقریباً 5 طرح کے مسلم گروپس ہیں۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے انڈیجینیس مسلمز۔ مسلمانوں کا یہ گروپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیور تھائی مسلمز ہیں، کیونکہ یہ کسی اور ملک سے ہجرت کر کے نہیں آئے بلکہ دے آر مسلم بائی دیئر ہیریڈیٹی، یا پھر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا انٹر میرجز کی وجہ سے، یا پھر تیسری وجہ یہ تھی کہ ریسنٹلی جن لوگوں نے بدھزم سے اسلام میں کنورٹ کیا یا اسلام قبول کیا تو یہ وہ والے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا گروپ ہے مالے مسلمز۔ یہ مسلمان جو ہے یہ ایک مسلمانوں کا ایک اسپیشل ٹرائب ہے جو کہ زیادہ تر ملائیشیا اور انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے، اور تھائی لینڈ یہ تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ مالے مسلم پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنی ایک اسپیسیفک زبان بولتے ہیں، مالے لینگویج، اور اسپیشل مالے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ وہ جو 4 صوبے میں نے آپ کو بتائے تھے، موسٹلی یہ انہی 4 صوبے میں مالے مسلمز پائے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں مسلمانوں کا تیسرا گروپ ہے چائنیز مسلم۔ بہت سال پہلے جب چائنا سے بہت سارے چائنیز ہجرت کر کے تھائی لینڈ آئے تھے تو ان میں مسلمان بھی تھے، اور اسی نسبت سے ان کے جو 2 صوبے ہیں چنگ مائی اور چنگ رائی، اس میں زیادہ تر چائنیز لوگ پائے جاتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، اور ان مسلمانوں کو چن ہا بولتے ہیں۔ چن بیسیکلی چائنا سے نکلا ہے، تو یہ چائنا کے مسلمانوں کا نام ان کو دیا گیا، اس لیے انہیں چن ہا بولا جاتا ہے، اور ان صوبوں کے نام چنگ مائی، چنگ رائی بھی اسی وجہ سے پڑے ہیں۔ نمبر 4 ہے ریفیوجی مسلمز۔ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جب میانمار میں حالات بہت خراب تھے مسلمانوں کے لیے، روہنگیا اور برما میں ان کا قتل عام ہو رہا تھا، تو بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کر کے تھائی لینڈ میں آ کے پناہ لی، اور یہاں کی گورنمنٹ نے ان کو سہارا دیا، انہیں کیمپس لگا کے دیے، مہاجرین کیمپوں میں وہ لوگ آباد ہیں۔ مسلمان اب تھائی نیشنلز ہیں اور وہ یہاں پہ اپنے گھر بنا چکے ہیں اور یہاں پہ وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان ہیں، اس لیے یہ فائنینشیل اعتبار سے اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، اور بس کوئی ڈیلی کا کوئی کام کاج کر کے یہ اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں مسلمانوں کا 5واں اور آخری بڑا گروپ ہے ایشین مسلمز۔ اس میں وہ مسلمان شامل ہیں جو ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانی پٹھان ٹرائبز کی ہے۔ پاکستانی پٹھان مسلم تھائی لینڈ میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ فائنینشیل اعتبار سے بھی اسٹرانگ پوزیشن پر ہیں، اور انہوں نے بینکاک میں اپنا ایک منی KPK بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ سال میں 2-3 بار اکٹھے ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دوستو، تھائی لینڈ میں مسلمان اپنے مذہبی امور کے حوالے سے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ تھائی لینڈ میں تقریباً 4000 مساجد ہیں، جن میں سے 100 مساجد صرف بینکاک میں ہیں، اور یہاں تقریباً 150 کے قریب دینی مدارس ہیں جہاں بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے تھائی مسلمز ہیں یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رائیونڈ پاکستان بھی جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھائی لینڈ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مسلم ضرور ملے گا جو اردو سمجھ سکتا ہو یا اردو بول سکتا ہو۔ اس کے علاوہ جو برما کے مسلمان ہیں اور جو باقی ایشین مسلمز ہیں وہ بھی اردو بول لیتے ہیں، تو موسٹلی یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو اردو زبان سے ان کی جان پہچان ہے۔
تھائی لینڈ میں مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن ہے سینٹرل اسلامک کونسل آف تھائی لینڈ CICOT، جو مسلمانوں کے تمام مذہبی امور کے لیے اقدام کرتی ہے، جیسے مسلمان بچوں کی ایجوکیشن، حلال فوڈ یا اور دیگر معاملات۔ تھائی لینڈ میں پرائمری اور سیکنڈری لیول کے کثیر تعداد میں مسلم سکولز ہیں جہاں مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی سکول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ان کو وہاں پر ان کے لیے اسپیشل اسلامک ایجوکیشن یا ان کا اسپیشل اسلامک ڈریس جو ہوگا وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے اسلامک بینک آف تھائی لینڈ بھی بنایا گیا ہے جس کی مختلف شہروں میں برانچز ہیں اور یہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ تھائی لینڈ میں بہت سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ حلال ٹیگ کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مسلم مارکیٹس اور مسلم فوڈ ریسٹورنٹس بھی ہیں جہاں سے حلال فوڈ جو ہے وہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو تھائی لینڈ کے مسلمانوں کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو تھمز اپ دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔